السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹو، صحیح بخاری جو ہم تک پہنچی ہے اس کو کئی راویوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سن کر آگے پہنچایا ہے، یعنی صحیح بخاری کو روایت کرنے والوں پر بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ کس کس نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا اور اس کو آگے بیان کیا، مختلف نسخے بنے۔ آج میں کچھ تفصیل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو لکھا تو اپنے کبار محدثین پر، کبار اساتذہ پر پیش کیا کہ جی میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر ایک لمبے عرصے بعد صحیح بخاری کو پڑھانا شروع کیا محدثین کے منہج کے مطابق۔ درمیان میں بڑے بڑے فتنے فساد بھی برپا ہوئے، حاسدین بھی کھڑے ہوئے۔ وہ دل دکھانے والی ایک لمبی چوڑی داستان ہے جس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ جس نے حسد کیا اللہ اسے بھی معاف کرے، ان کی غلطیاں کوتاہیوں سے اللہ درگزر کرے۔ جو مخلص انسان ہوتا ہے پوری کائنات اس کے مخالف ہو جائے، پوری کائنات اس کے اپوزٹ ہو جائے، کوئی نقصان پہنچا سکتی نہیں، چونکہ سپر پاور طاقت اللہ رب العالمین ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اسی کیا لگے لوگوں کا۔ تو محدثین مخلصین ہوا کرتے تھے، بڑے مخلص یہ لوگ تھے، اللہ کے اولیاء تھے۔ ولی دیکھنے ہیں تو یہ محدثین دیکھا جائے، یہی حقیقت میں اولیاء ہیں جو علم و عمل کے پیکر تھے، علم و عمل کے پہاڑ تھے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری لینے والے بہت زیادہ نام ہیں۔ پہلا نام ہے حاشد بن اسماعیل الغزال۔ حاشد بن اسماعیل الغزال یہ راوی 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ المدخل الی الجامع المسند صحیح و نسخہ الیونینیہ میں ایک مستقل لمبی چوڑی بحث ہے، تقریباً 200 صفحات پر یہی بحث ہے کہ صحیح بخاری کو روایت کس کس نے کیا ہے، کس کس نے امام بخاری سے سنا ہے۔ بڑے امام جس نے بڑے تاریخی کارنامے سار انجام دیے ہوں تو اس کے دوستوں سے بھی ہمیں دوستوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، کلاس فیلو کا بھی علم ہو جاتا ہے، اکٹھے سفر کرنے والوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے نا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے اجل امام اور محدث تھے۔ تو اس داستان میں ہم سنیں گے کہ امام بخاری سے فلاں نے حدیث صحیح بخاری سنی، فلاں نے سنی، فلاں نے سنی۔ اس کتاب میں ہر راوی کے مفصل حالات ہیں، لیکن ہم اپنے مطلب کی چیزوں کو شیئر کریں گے۔ پہلے راوی ہیں حاشد بن اسماعیل الغزال، 261 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ ان کا مکمل نام ہے حاشد بن اسماعیل بن عیسیٰ الاشکر الغزال ابو عبد الرحمن البخاری ثم شاشی۔ اللہ اکبر۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبد الرحمن ثم الشاشی، ابو عبد الرحمن البخاری ثم الشاشی۔ یہ سکہ تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ اللہ اکبر۔
حاشد کے استاد اور امام بخاری کے بھی استاد امام ابو جعفر المسندی البخاری نے کہا حفاظ زماننا ثلاثہ، ہمارے زمانے کے 3 ہی حافظ ہیں، بڑے حافظ، محمد بن اسماعیل و حاشد بن اسماعیل و یحییٰ بن سہیل، یعنی یہ جو راوی ہیں حاشد بن اسماعیل یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ یہ تاریخ دمشق میں ہے، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 62 اور 63۔ یہ حاشد بن اسماعیل یہ امام بخاری کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر، لکھ لیں، کان حاشد من اصدقاء الامام البخاری مقربا منہ، امام بخاری کے بڑے قریبی تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ امام بخاری کے دوست تھے، زمانہ طالب علمی سے ہی دوست تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایسا راوی تھا جو زمانہ طالب علمی سے ہی امام بخاری کا دوست تھا۔ امام حاشد نے کبار محدثین سے سنا۔ اللہ اکبر، حاشد نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا تھا۔ یہ بات صرف ابن حجر نے ذکر کی ہے اور کسی امام اور محدث نے ذکر نہیں کی۔ لکھ لیں، فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34۔ دوسرا اور تیسرا راوی یہ دونوں بھائی ہیں، محمد بن حذیل النصفی، محمد بن حذیل النصفی، اور ان کا بھائی تھا فضل بن حذیل النصفی۔ یہ دونوں بھائی ہیں، انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے۔ پہلا راوی محمد ان کا پورا نام ہے محمد بن موسیٰ بن حذیل النصفی ابو بکر۔ اللہ اکبر، یہ بھی مشہور راوی تھے لیکن ان کا مفصل ترجمہ کسی نے نہیں لکھا۔ یہ عبد بن حمید اور امام دارمی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، محمد بن موسیٰ بن حذیل النصفی۔ اللہ اکبر، ان کے حوالہ سے آتا ہے فَلَعَلَّهُ كَانَ شَرِيكَهُ فِي سَمَاعِ الْجَامِعِ مِنَ الْإِمَامِ الْبُخَارِ أَيْضًا، یعنی اس راوی نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کا سماع کیا تھا۔ اس پر قرائن موجود ہیں۔ وَأَسْنَدَهَا مِن طَرِيقِ أَبِي عثمان سعید بن ابراہیم بن ماکل النصفی یرویہ عن ابن حذیل مقرونا بأبیہ ابراہیم بن ماکل احد رواة الجامع المشاہیر وبطاہر بن الحسین بن مخلد النصفیین عن الامام البخاری، وهذا يدل على احتمال كونه احد رواة الجامع عن الامام البخاری، یعنی قرینہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی امام بخاری سے یہ صحیح بخاری سنی تھی۔ ان کے دوسرے بھائی فضل بن موسیٰ بن حذیل النصفی ہیں۔ ان کے حوالہ سے بھی امام نجم الدین نصفی صاحب نے یہ اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی ہے۔
یہ لفظ ہیں ابو العباس الفضل بن موسیٰ بن حذیل النصفی ہوا اخو محمد بن موسیٰ سامع البخاریہ، ان دونوں نے امام بخاری سے سنا ہے، یہ دلیل ہے۔ چوتھے راوی ہیں ابن سہلک، ابن سہلک یہ 290 کے لگ بھگ فوت ہوئے، ثقہ تھے، حافظ تھے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سنا اور ابن راہویہ سے سنا۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے ان کی بڑی زیادہ تعریف کی ہے۔ ان کے حوالہ سے بھی بعض اشارے ملتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے۔ اس کی دلیل یہ عبارت سن لیں، فرواہ یعنی ابو سلیمان داؤد بن محمد بن الحسن الخالدی الاربلی فرواہ عن شیخی ابی اسحاق ابراہیم بن اسماعیل بن اسحاق الانصاری السفار البخاری الزاہد وہو یرویہ بالاجازہ عن شیخہ الفقیہ السائن عبداللہ بن ابی الحسین الاسروشنی عن ابن سہلک عن الامام البخاری۔ ابن سہلک امام بخاری سے روایت کر رہے ہیں، لکھ لیں۔ تاریخ اربل جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 266 ہے۔ اس طرح اور بھی قرائن ملتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کو سنا ہے۔ ایک راوی ہیں ابن سفیان الناصفی، ابن سفیان الناصفی یہ 308 میں فوت ہوئے۔ امام ترمذی سے روایت کرنے میں یہ مشہور تھے، امام ترمذی سے، لیکن اس راوی کے امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرنا، اس کا ذکر کیا ہے حافظ ابو العباس المستغفری نے، ابو العباس مستغفری نے، یعنی ان کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری سنی ہے۔ ایک راوی ہیں ابن فارس، ابن فارس یہ 312 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ہے محمد بن سلیمان بن فارس النسابوری ابو احمد الدلال، یہ نیساپور سے تھے، نیساپور کے رہنے والے تھے، تاجر تھے، بڑے بسی تاجر تھے۔ بغداد میں ایک لمبا عرصہ یہ تجارت کرتے رہے۔ یہ انہوں نے اپنا بہت زیادہ پیسہ علم کی خاطر صرف کر دیا، رحلات میں، علم میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وَكَانَ الْتَمَسَ من محمد بن اسماعیل البخاری نزول دارہ فنازل عنده مدتاً فقرأ علیہ کتاب تاریخ من اولہ لا باب فضیل۔ یعنی یہ جو راوی ہے ابن فارس، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے التاریخ الکبیر کو سنا، امام بخاری کی جرح و تعدیل کی کتاب التاریخ الکبیر کو سنا، شروع سے لے کر باب فضائل تک۔ اللہ اکبر۔ یہ راوی ابن فارس التاریخ الکبیر کو امام بخاری سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے ایک یہ بھی حوالہ ملا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مجلس سماع حدیث لگاتے تھے تو وہ صحیح بخاری اور التاریخ الکبیر اپنے دونوں کتابوں کو پڑھاتے تھے۔ مجلس سماع، صحیح بخاری کا بھی سماع جاری ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد یا
کچھ وقت اس کو دیتے، کچھ وقت التاریخ الکبیر کو دیتے تھے، دونوں کتابوں کا سماع ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یعنی یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو اس طرح دلائل ملتے ہیں کہ انہوں نے ضرور امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری بھی سنا ہے۔ اسی طرح ایک راوی ہیں محمود الناصفی، محمود، یہ 314 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام تھا محمود بن عنبر بن نعیم بن حبیب الازدی ابو العباس الناصفی، اسی کا تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ امام بخاری سے روایت کرنے میں یہ مشہور تھے، مشہور و معروف تھے، لیکن کسی نے صحیح بخاری کو روایت کرنے کی نص بیان نہیں کی۔ وَكَانَ مِنْ أَوَاخِرِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي بَعْضِ مَرْوِيَاتِهِ، یعنی محمود النصفی نے اپنی بعض مرویات میں ذکر کیا ہے أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْإِمَامِ الْبُخَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ 56 و200، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات سے چند دن پہلے، کچھ دن پہلے محمود نصفی نے امام بخاری سے سنا ہے۔ تو یہ سماع محمود یعنی فی مدینہ محمود نصف میں تھا۔ امام بخاری نصف میں داخل ہوئے تھے، نصف شہر میں داخل ہوئے تھے، وہاں انہوں نے صحیح بخاری کو بیان کیا تھا۔ امام بخاری جہاں بھی جا رہے ہیں صحیح بخاری ساتھ ہوتی تھی، طلبہ کو صحیح بخاری پڑھاتے تھے۔ مختلف شہروں میں کئی بار انہوں نے صحیح بخاری کو پڑھایا۔ تو یہ احتمال ہے کہ جب امام بخاری نصف شہر میں گئے تھے تو محمود نصفی صاحب نے وہاں سے بخاری بھی سنی ہے وفات سے پہلے۔ اسی طرح کے راوی ہیں الآفرانی، آفرانی، ان کا نام تھا جبرائیل بن عون الناصفی الآفرانی ابو محمد الوراق۔ الآفرانی بھی امام بخاری کے دوستوں میں سے تھے، سبحان اللہ۔ لکھا ہے امام ابن سمانی نے وَقَانَ رَفِيقَ محمد ابن اسماعیل البخاری وَوَرَّاقَهُ أَيَّامَ مُقَامِهِ بِنَصف، یعنی جب امام بخاری نصف پہنچے تھے تو وہاں یہ امام بخاری کے وراق بھی تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک نویں راوی کا نام ہے ابن واصل البیکندی، ابن واصل سواد کے ساتھ البیکندی، تو ان کے حوالہ سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کو بھی روایت کرتے ہیں اور التاریخ الکبیر کو بھی روایت کرتے ہیں، دونوں کو روایت کرتے ہیں۔ یہ وضاحت ملتی ہے قد صرح بأنه سمع من الامام البخاری کتبہ فی اواخر ایام حیاتہ، امام بخاری کے زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے امام بخاری سے ان کی کتابیں سنی ہیں۔ حین اخرج من مدینہ نیسابور، جب فتنہ پڑ گیا ایک، اس فتنے کی زد میں امام بخاری رحمہ اللہ کو نیسابور سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، تو امام بخاری بیکاند شہر میں داخل ہوئے، بیکاند شہر میں۔ بہرحال
انہوں نے ابن واصل نے امام بخاری سے التاریخ الکبیر کو سنا اور اس کو بیان کیا بعد میں۔ یہی احتمال ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری بھی سنی ہے۔ دلیل لأن هذين الكتابين كانا طعامي روایت في مجالس الاسماء التي كان الامام البخاری یعقدها للطلبہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری بھی سنی ہے، کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری اور التاریخ الکبیر دونوں کو اکٹھی مجالس اسماء منعقد کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے، صفحہ نمبر 109 ہے، لکھ لیں۔ اس طرح اور بھی دلائل ہیں۔ 10ویں راوی کا نام ہے محمد بن العباس الفربری۔ محمد بن عباس الفربری، فربری کئی ہیں، فربری ایک آگے بھی فربری آ رہا ہے، مشہور و معروف راوی، بہت بڑا راوی صحیح بخاری کا، وہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ یہ ہے محمد بن العباس الفربری۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب فربر بستی میں ٹھہرے تھے تو اس نے ان کی ملازمت اختیار کی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی کیا کی تھی؟ ملازمت اختیار کی تھی۔ شمائل بخاری میں ابو جعفر محمد بن حاتم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو دلیل ہے کہ یہ امام بخاری کے قریبی شاگردوں میں سے تھے۔ بہرحال اور بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک راوی ہیں ابو معشر الزریر، یہ 11واں راوی ہے، ابو معشر الزریر۔ یہ بھی احتمال ہے، کچھ قرینے ملتے ہیں کہ انہوں نے بھی صحیح بخاری امام بخاری سے سنی ہے۔ باقی سمجھو۔ اس طرح اور بھی یہاں قرائن اور دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک راوی ہیں مصبح بن سعید البخاری ابو جعفر الوراق۔ اس راوی نے امام بخاری کی کتاب الضعفاء کو روایت کیا ہے، امام بخاری سے الضعفاء کو۔ اسی طرح التاریخ الکبیر کو بھی روایت کیا ہے۔ تو جب امام بخاری سے 2 کتابوں کو سنا، کیا ہو سکتا ہے جو ان سے بھی اہم کتاب ہے صحیح بخاری اس کو چھوڑا ہو؟ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو بھی سنا ہے۔ اسی طرح ایک راوی ہیں مستنیر بن عتیق البکری ابو عمر البخاری، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے قریبی دوست تھے۔ اللہ اکبر۔ جب امام بخاری نے محمد بن سلام البکندی سے سنا، مجلس سماع کی، تو یہ بھی امام بخاری کے ساتھ تھے، کٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری اس مستنیر کے بارے میں کہا کرتے تھے ان کان بما وراء النہر احد من الابدال فهو ابو عمر المستنیر ابن عتیق۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری کتابیں مستنیر کو مہیا کر دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ توضیح المشتبہ میں یہ بات لکھی ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 283 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی کتابیں نقل کی گئیں، نسخے بنائے گئے، اور امام بخاری کی وفات کے بعد بھی کام چل نکلا الحمدللہ۔ اور کتنے لوگوں نے
امام بخاری کی کتابوں کو مستنیر بن عتیق البکری سے سنا۔ ایسا سمجھو کتنے لوگوں نے امام بخاری کی کتابیں چونکہ مستنیر بن عتیق البکری کے پاس تھیں، لوگوں کو پتہ چلا تو وہ امام بخاری کی کتابیں مستنیر سے سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ مستنیر راوی امام بخاری سے الطریق الاوسط بھی روایت کرتے ہیں، الطریق الاوسط بھی روایت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک راوی ہیں عامر بن مثنى ابو عمر الکرمینی، عامر بن مثنى ابو عمر الکرمینی، یہ بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ لازم البخاری و تفقہ بھی، اس نے امام بخاری کو لازم پکڑا تھا۔ کس کو لازم پکڑا؟ امام بخاری کو، اور ان سے فقہ حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری بہت بڑے فقیہ تھے۔ محدث ہی فقیہ ہوتا ہے، جو محدث نہیں ہے اسے کیا پتا فقہ کیا ہوتی ہے؟ محدث ہی فقیہ ہوتا ہے۔ جو سند کا ماہر ہے، متن کا ماہر ہے، علم حدیث کا ماہر ہے، وہی حقیقت میں حدیث کا معنی مفہوم بھی جانتا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک ایک متن کے 10 20 سینکڑوں سندیں ہوتی ہیں، سینکڑوں متن ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ معلول ہے، یہ غلط ہے، یہ کس درجے کا ہے۔ تو فقیہ اصل میں محدث ہی ہوتا ہے۔ محدث ہو فقیہ نہ ہو یہ جھوٹ ہے۔ سارے محدثین ہی فقہا تھے۔ جو محدثین نہیں ہیں صرف فقہا ہیں، ان کی فقہ تو بے تکی سی فقہ ہے، جھوٹی روایات اور موضوع من گڑت بے اثر روایات پر مشتمل ہے۔ ایسی فقہ کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال عامر بن مثنى امام بخاری کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ لازم البخاریہ، بیٹو آپ کو آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کوئی بڑا امام اور محدث مل جائے، منہج محدثین کا پاسبان مل جائے، اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ جو بھی طالب علم، جو شخص کسی بڑے محدث کو لازم پکڑے گا تو کیا بنے گا؟ چلو 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی محدثین کے جراثیم، محدثین کے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ محدث کے شب و روز سے بندہ اطلاع پا جاتا ہے، پھر اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ بھی محدث بن جائے گا، اللہ اسے کام لے لے گا۔ امام نجم الدین النصفی نے ذکر کیا ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعْمِلِ الْإِمَامِ الْبُخَارِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ عامر بن مثنى ایک وقت تک امام بخاری کے مستعملی بھی رہے، املا کروانے والے۔ حوالہ القند، الف قاف نون دال، القند، صفحہ 605 ہے۔ سمجھ لگا مسئلہ؟ یہ بھی میں نے چند نام بتائے ہیں، آگے لمبی داستان ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی قرینہ، کوئی ضمن میں کوئی احتمال موجود ہے کہ یہ انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی ہے۔ جو نام میں نے اب تک بیان کیے ہیں یہ تو پکی بات ہے نا، یہ امام بخاری کے شاگرد تھے، یہ امام بخاری کے قریبی ساتھی تھے، یہ امام بخاری کے دوست تھے، انہوں نے امام بخاری سے کئی کتابیں سنی ہیں، تو صحیح بخاری بھی سنی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔